بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اشرفیوں اور جواہرات کا ڈھیر دیکھ کر شکاری کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر دم توڑ دیتا، لیکن یہ شکاری بہت بڑی سلطنت کا مالک اور اپنے دور کا مشہور حکمران تھا۔ اس حکمران کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنی رعایا پر حکومت کرنے میں بھی بے نظیر تھا اور اپنے نفس پر حکومت کرنے میں بھی بے مثال تھا۔ اس نے بادشاہت کی تو اس ٹھاٹ سے کہ دنیا اش اش کر اٹھی اور تخت و تاج کو ٹھکرا کر اللہ والا بن گیا، تو ایسا کہ بڑے بڑے اللہ والے اسے احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہ بادشاہ اپنے دور حکمرانی میں ایک دن شکار پر نکلا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شکار پر تو ہر شکاری اہتمام سے نکلتا ہے۔ بادشاہوں کے شکار کا اہتمام تو ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں منگل کا سماں بن جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے انتظامات کے بعد جب بادشاہ شکار پر نکلا تو نہ جانے کتنے ساتھیوں، کتنے درباریوں اور جانساروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ راستہ بھٹکا، اور بھٹکا تو ایسا کہ سب سے بچھڑ گیا۔ نہ جانے کتنی دور نکل جانے پر اسے ایک قلعہ نظر آیا۔ قلعہ دیکھ کر بادشاہ کو حوصلہ ہوا کہ یہاں سے اسے اپنے شکار گاہ کا راستہ بھی مل جائے گا۔ قلعے کے پاس پہنچا تو بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں تو الو بولتا ہے، آدم نہ آدم زاد۔ نہ جانے کب سے یہ قلعہ ویران پڑا تھا۔ بادشاہ نے سوچا اگر اندر کوئی نہ ہوگا تو کیا فرق پڑے گا، یہاں باہر بھی کوئی نہیں ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھا جائے کہ یہ قلعہ ہے کیسا اور کیوں ویران پڑا ہے۔ اندر جا کر بادشاہ سلامت نے خوب گھوم پھر کر قلعہ دیکھا۔ چپا چپا دیکھ کر وہ تھک گیا تو ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا۔ وہاں پڑے پڑے بادشاہ کی نظر ایک طرف اٹھی تو جم کر رہ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قیمتی ہیرا زمین پر پڑا جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے ہیرا اٹھایا تو دیکھا پاس مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے، اس میں سے کچھ اشرفیاں جھانک رہی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی تلوار سے اس ڈھیر کو کھودا تو دیکھا کہ اشرفیاں اور جواہرات ہی جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس کا خزانہ تھا اور کہاں کا خزانہ تھا، مگر تھا بہت بڑا خزانہ۔ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اسے فوراً فکر ہوئی کہ اس خزانے کو منتقل کرنا چاہیے۔ اب وہ سب کچھ بھول کر اسی بارے میں سوچتا سوچتا قلعے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دور پر اسے ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے جلدی جلدی قدم بڑھا کر اس شخص کو جا لیا۔ باتوں ہی باتوں میں تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ لکڑہارا ہے اور تنگ دستی کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے سوچا خزانے میں سے کچھ حصہ اس غریب کو بھی ملنا چاہیے، یہی بیچارہ خزانہ اٹھا کر میرے ساتھ لے چلے گا۔ دل میں یہ طے کر کے بادشاہ نے اس غریب لکڑہارے سے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں، اس میں سے کچھ حصہ تم بھی اپنے ساتھ لے جانا اور باقی زندگی آرام سے گزارنا۔ لکڑہارے نے کہا، آپ کس خزانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ قلعے والا خزانہ تو میں روز ہی دیکھتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ بادشاہ لکڑہارے کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ لکڑہارا بچپن سے اس خزانے کو دیکھ رہا ہے لیکن ابھی تک اس میں سے کچھ لے کر نہیں گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میری دولت تو میرے دونوں ہاتھوں میں چھپی ہوئی ہے، جو رزق میں اپنی محنت اور دیانت سے کماتا ہوں وہی میرا خزانہ ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور خزانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر شرم سے گردن جھکا لی اور منہ سے کچھ نہ بولا، اور دل میں سوچا، بادشاہ تو یہ ہے، میں تو ہرس کا بندہ ہوں۔ ہرس ہمیشہ آدمی کو حرام کی طرف لے جاتی ہے، جس کی زبان حرام پر کھلی اس کا ہاتھ ظلم پر بھی اٹھتا ہے۔ چند دن گزرے تو بادشاہ نے تخت و تاج کو لات مار دی اور عام آدمی کی طرح رہنے اور عبادت کرنے لگا۔ پھر اس درجہ عبادت گزار بن گیا کہ اس کی شہرت تاریخ کے صفحات تک پہنچ گئی، اور وہ بادشاہ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔